بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 74، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ آج کا ہمارا کام حاصل تعلم اپنی جماعت کے معیار کے مطابق کسی بھی نظم کو درست تلفظ، آہنگ، حرکات و سکنات کے ساتھ بیان کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے آج کا ہمارا کام۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ درست تلفظ اور مفہوم کیا ہے۔ ہر لفظ کی اپنی ایک جان ہوتی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی سمجھے بغیر اور ان کی درست ادائی کے بغیر نظم کا اثر پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب تلفظ کے کسی بھی لفظ کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر زبر ہے، زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، زیر کے ساتھ، یا ہم اس کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جب تک ہم لفظ کو درست طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ہم اس کا اصل معنی، اصل ماخذ اس کو نہیں پہچان سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک زبر اور زیر سے پورا معنی بدل جاتا ہے۔ الفاظ کی ادائی واضح، صاف اور پر اعتماد ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ نظم کو جب ہم پڑھتے ہیں یہ عام بات چیت سے مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اس طرح ہم نظم کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کے لیے جذبات کا اظہار، ٹھیک ہے، اور اظہار کے لیے اپنی آواز کے درست اتار چڑھاؤ، یعنی کہ کہاں آپ نے آواز کو دھیما کرنا ہے اور کہاں آپ نے آواز کو بلند کرنا ہے، اس طریقے سے آپ نے اس کو ترنم، تلفظ اور لے آہنگ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نظم خوانی کے آداب اور طریقے کہ جو چیزیں کرنی ہے، جو اس میں آپ نے نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ نے جو چیز کرنی ہے کہ فطری اتار چڑھاؤ آپ کی آواز کے اندر آنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جسمانی حرکات کے پروقار اور پرسکون انداز میں آپ نے اس کو بیان کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ نظروں کا رابطہ، یعنی کہ سامعین جس کے سامنے آپ کوئی بھی نظم، حمد، نعت یا کوئی بھی حب وطن پہ نظم پڑھ رہے ہیں، آپ نے ان کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی نظم کو مکمل کرنا ہے۔ اور جو چیزیں نہیں کرنی، بہت زیادہ چیخنا یا گنگنانا نہیں ہے نظم کے اندر۔ اس کے بعد غیر ضروری طور پر ہلنا نہیں ہے، بالکل صحیح طریقے سے آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ اور نظروں کا رابطہ یہ کہ آپ نظم پڑھ رہے ہیں، آپ نے زمین یا چھت کو تکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ سامعین جو سامنے بیٹھے ان کو آپ نے دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام مہارتیں ایک ساتھ آپ نے کرنی ہے کہ جب درست تلفظ ہو، بہترین آہنگ ہو اور مناسب جسمانی حرکات ایک ساتھ ملتے ہیں تو ایک شاندار نظم خوانی وجود میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ کی باری ہے کہ 3 گروہ بنائیں، پوری کلاس کو 3 گروہوں میں تقسیم کریں متعلقہ اساتذہ۔ اس کے بعد ہر گروہ نظم کے ایک مخصوص بند پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہر بچے سے یہ عملی سرگرمی۔ تیسرا یہ کہ آپ نے سیکھے گے 4 اصول، مقصد اس نظم کا، تلفظ یعنی کہ زبر زیر پیش، آہنگ اور حرکات کے ساتھ عملی مظاہرہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا جو آج کا کام تھا لیکچر ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔